کیا آپ بھی ہر بات کو ضرورت سے زیادہ سوچ کر پریشان ہو جاتے ہیں؟ کیا آپ رات کو سونے سے پہلے پرانی باتوں اور مستقبل کی فکروں میں الجھ جاتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ آج میں بات کروں گی اوور تھنکنگ سے نجات پانے اور اللہ پر بھروسہ کرنے کے کچھ آسان لیکن پاورفل طریقوں کے بارے میں۔ تو ویلکم بیک ٹو مائی چینل سمیراز پازیٹیو جرنی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب، لائک، کامنٹ اور شیئر کرنا مت بھولے گا، اور امید ہے کہ آپ لوگوں کو ویڈیو بہت پسند آئے گی اور آپ لوگوں کو اوور تھنکنگ سے نجات پانے میں بھی انشاءاللہ موقع ملے گا۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو۔ پوائنٹ نمبر 1، ہر چیز آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتی۔ یہ پوائنٹ بہت ہی اہم ہے کیونکہ ہم میں سے اکثر لوگ کچھ ایسی چیزوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں جو کہ انسانی اختیار میں نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر آپ کو آپ کا نصیب بدلنا آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ اللہ پاک نے جو مشکلات، پریشانیاں، آزمائشیں آپ کے نصیب میں لکھ دی ہیں نا، وہ کسی نہ کسی طرح آ کر ہی رہنی ہیں۔ تو بس آپ اپنی کوشش کیجئے، اپنی دعائیں اللہ پاک سے کیجئے اور باقی نتیجہ اللہ پاک پہ چھوڑ دیجئے۔ ماں باپ بہت کوشش کرتے ہیں کہ اپنی بیٹی کے لیے اچھے سے اچھا گھر ڈھونڈیں، اچھے سے اچھا جیون ساتھی ڈھونڈیں، بٹ سم ٹائمز جو ہے وہ اس کے الٹ ہوتا ہے۔ بس ہمیں اپنی کوشش کرنی ہے، اپنا بیسٹ ٹیسٹ دینا ہے، اللہ پاک سے دعا کرنی ہے اور نتیجہ اللہ پاک پہ چھوڑ دینا ہے۔ ان چیزوں کے بارے میں اپنے آپ کو اوور سٹریسڈ مت کریں، اوور تھنکنگ مت کریں۔ جتنا ہم سوچتے ہیں اتنے زیادہ مسائل بڑھتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 2 ہے توکل سیکھیں۔ توکل کا مطلب صرف انتظار کرنا نہیں بلکہ محنت کرنے کے بعد اللہ پر بھروسہ کرنا ہے۔ جب آپ ہر کام کے بعد دل سے کہتے ہیں اللہ میرے لیے بہترین فیصلہ کرے گا تو دل کو سکون ملتا ہے۔ وہی بات نا کہ جب ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو بس اس کا نتیجہ آپ اللہ پاک پہ چھوڑ دیجئے، اللہ پاک پہ توکل کیجئے کہ میرا رب میرے لیے بہت بہتر کرے گا۔ اس سے آپ کے دل کو بہت سکون ملتا ہے اور آپ ہر قسم کے نتیجے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 3، شکر گزاری کی عادت بنائیں۔ دیکھیں، شکر گزاری جو ہے نا، یہ ایسی عادت ہے جو آپ کی نعمتوں میں اضافہ کرتی ہے۔ اوور تھنکنگ جو ہوتی ہے نا، ہمیں ان چیزوں پر فوکس کرواتی ہے جو ہمارے پاس نہیں ہوتی، لیکن شکر ہمیں ان نعمتوں کی یاد دلاتا ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں۔ روزانہ اپنے ارد گرد موجود اپنی نعمتیں دیکھیں۔ فرسٹ آف آل تو ہمارا جسم ہی ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت ہے کہ ہمارے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، ہماری آنکھیں، کان، ہر چیز۔ اس سے بڑی بھی نعمت کوئی ہوگی کہ اللہ پاک نے ہمیں الحمدللہ ایک تندرست انسان بنایا ہے۔ ان لوگوں سے دیکھیے، ان لوگوں سے پوچھیے جو ہسپتالوں میں پڑے ہوئے ہیں بیچارے، جن کے پاس کھانے کو نہیں ہے، جن کے پاس اولاد نہیں ہے۔ مینز اپنے پاس ان نعمتوں کو سوچیے، بہت سی نعمتیں سوچنے کے لیے، اور اللہ پاک کا بہت ڈھیر شکر ادا کیجیے۔ پوائنٹ نمبر 4، نیگیٹو سوچ سے دور رہیں۔ آپ میری جو ویڈیو میں آپ کے ساتھ آج ویڈیو میں اپنی تھاٹس شیئر کر رہی ہوں، آپ غور کریں، یہ سارے پوائنٹس آپس میں انٹر لنکڈ ہیں، ایک پوائنٹ کے ساتھ دوسرا پوائنٹ جڑا ہوا ہے۔ اچھا جی، نیگیٹو سوچ سے دور رہیں۔ پوائنٹ نمبر 4 ہے نیگیٹو سوچ سے دور رہیں۔ ہر خیال سچ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ کبھی کبھی ہمارا دماغ سب سے برا سینیریو امیجن کرتا ہے جو اکثر کبھی ہوتا ہی نہیں۔ جب نیگیٹو سوچ آئے تو خود سے پوچھیں کیا اس بات کا کوئی ثبوت بھی ہے۔ ہمارا مائنڈ خود سے کچھ نہ کچھ امیجن کر کے بیٹھا ہوتا ہے، لائک مستقبل کی کچھ چیزیں جو ابھی ہوئی بھی نہیں ہوتی، ان کے بارے میں ہم نیگیٹو بہت سوچ لیتے ہیں، ایسا ہوگا، حالانکہ وہ بھی چیزیں ہیپننگ مطلب ہوئی نہیں ہیں۔ تو ان کے بارے میں سوچ کے بھی ہم ایسے ہی اپنے آپ کو ٹینشن میں مبتلا کر لیتے ہیں۔ اور سم ٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے کہ پاسٹ میں کچھ واقعات گزرے ہوتے ہیں، وہ ہو چکے ہیں، بٹ وہ ہمارے مائنڈ میں آ جائے نا تو وہ بھی ہمیں ٹینشن میں مبتلا کر دیتے ہیں، اور وہ ایسا لگتا ہے جیسے ابھی ہوئے ہیں۔ تو بس آپ نے کوشش کرنی کہ نیگیٹو چیزوں سے دور رہنا، پازیٹیو بی پازیٹیو، تھنک پازیٹیو رہیں، پازیٹیو چیزوں کے بارے میں سوچیں، بس اچھی چیزوں کے بارے میں سوچیں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نا انسان کے گمان کے قریب ہے، جیسا ہم سوچتے ہیں اللہ پاک ویسا ہی ہمیں عطا کرتے ہیں۔ تو اپنا گمان بہت زیادہ اچھا رکھیے۔ اچھا، سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے ہم تو اچھا سوچ رہے ہیں، پھر بھی کچھ نہ کچھ غلط لائف میں ہو رہا ہوتا ہے۔ تو جی، یہ لائف ہے۔ نبیوں کی زندگیوں کو آپ دیکھ لیں تو اللہ کے برگزیدہ بندے، اللہ کے نیک بندے تھے وہ، تو کیا ان کی زندگی میں مشکلات نہیں آئیں؟ کیا انہوں نے مشکلات کو فیس نہیں کیا؟ اپنے آپ کو یہ بات سمجھائیں کہ مشکلات زندگی کا حصہ ہیں، بس ہم کو ان سے نپٹنا آنا چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 4، دعا اور ذکر کو روٹین کا حصہ بنائیں۔ جب دل پریشان ہو تو اللہ کا ذکر دل کو بہت سکون دیتا ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ کا ورد اپنی روٹین کا حصہ بنائیں، دعا کریں اور
اپنی فکروں کو اللہ کے حوالے کر دیں۔ پوائنٹ نمبر 6، اپنا آج، جو آپ کا آج ہے نا، اس پر فوکس کریں۔ اوور تھنکنگ جو ہوتی ہے نا، وہ اکثر یا تو ماضی میں لے جاتی ہے یا مستقبل کی فکر میں، لیکن زندگی صرف آج میں گزارتی ہے۔ آج کا دن بہترین بنانے کی کوشش کریں۔ انسان کے جو چھوٹے چھوٹے قدم ہوتے ہیں نا، وہ تبدیلی لا سکتے ہیں۔ ہمیشہ بڑے سے آغاز کرنے کی کوشش نہ کریں کہ کوئی بڑا سیٹ اپ ہوگا تو پھر میں جو ہے وہ کوئی کاروبار کروں گا۔ کچھ اس قسم کی سوچیں ہوتی ہیں نا ہماری، ہم اپنے ماضی، اپنے حال کو بہتر بنانے کے لیے، ہم نے کوئی کاروبار کرنا ہے تو ہم کہتے ہیں بہت زیادہ سرمایہ ہوگا تو جو ہے وہ میں کاروبار شروع کروں گا۔ تو ایسا نہیں ہوتا، آپ چھوٹے سٹیپس لے سکتے ہیں، تھوڑے سرمایے سے کاروبار شروع کیجئے، اللہ پاک پہ چھوڑ دیجئے، اللہ پاک چاہے تو بے حد برکت ڈال دے۔ مینز گھر کے کام ہیں، کوئی اسٹڈی سے ریلیٹڈ کام ہے، کچھ بھی کام ہے، تو آپ جو ہے نا بس اپنی تھوڑی تھوڑی کوشش ڈیلی کرتے رہیں، انشاءاللہ اللہ پاک اس میں برکت ڈالنے والے ہیں۔ یاد رکھیے کہ اللہ نے آپ کو اکیلا نہیں چھوڑا، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، یہ اللہ پاک کا وعدہ ہے، ٹھیک ہے؟ محنت کریں، دعا کریں اور اللہ پاک پر بھروسہ رکھیں۔ جتنا توکل بڑھے گا نا، اتنی ہی آپ کی اوور تھنکنگ کم ہوتی جائے گی۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے۔ اللہ آپ کے دل کو سکون اور زندگی میں آسانی عطا فرمائے، آمین۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی اور بہترین سی ٹاپک کے ساتھ۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔